بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے بر صغیر میں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ دیوبند کے علماء سے اللہ نے وہ کام لیا جو کسی اور جماعت سے نہیں لیا گیا۔ ہمارے دیوبند کی بنیاد بھی انگریزوں کی مخالفت پر رکھی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ نے اس کی شاخوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور ہر باطل کے ساتھ، ہر باطل کے مقابلے میں میدان میں اترے، اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی، اپنی مستقبل کی، اپنی زندگی کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ہر میدان میں پوری زندگیاں لگائیں اور اپنی طرف سے حق ادا کر کے گئے۔ اسی لیے دیوبند کے حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، اور ہم اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا رشتہ ان کے ساتھ جوڑا۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہم نے بارہا سنا کہ ہمارے اکابرین کا حق پر ہونا سورج کے روشن ہونے سے، دن کے وقت سورج کے روشن ہونے سے بھی زیادہ واضح ہے۔ تو چنانچہ ہر میدان میں اللہ نے کام لیا۔ تو آج بھی یہ جو مرزا انجینئر علی مرزا جہلمی کے حوالے سے فتنہ جو سر پکڑ رہا ہے، عوام اس کی طرف مائل ہو رہی ہے، تو الحمدللہ ان کے مقابلے میں بھی ہمارے دیوبند کے بڑے حضرات بھی ان کے مقابلے میں آئے اور اس کا جو احقاق حق و ابطال باطل کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن مرزا جہلمی اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر تو بہت زیادہ للکارتا ہے، لیکن ابھی تک باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، اور الحمدللہ ہمارے حضرات وہاں تک گئے۔ اسی تاریخ مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہاں تک گئے، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب انہوں نے 12 کا آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، لیکن یہ صاحب ہیں کہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے اندھے فالورز اپنے دماغ کو کھولنے کے لیے تیار نہیں کہ ایک بندہ جو باہر اکیلا بیٹھ کے للکار رہا ہے، یہ تو ایسی ہو گیا جیسے میدان جنگ کو خالی کر کے اکیلا کھڑا ہو جائے، کوئی آئے میرے مقابلے میں۔ بھائی میدان جنگ میں کوئی سامنے کسی کو بلاؤ، پھر مقابلہ کرو، پھر آپ کا پتہ چلے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مرزا کے جو فالورز ہیں، ہمیں برا بھلا کہنے کے بجائے، ہم سے یہ کہنے کے بجائے کہ آپ مرزا کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں۔ اصل دیکھیں، ایک بات ان کے ماننے والے یہ انہوں نے بہت سونے کہا کہ مرزا صاحب جو ہے، آپ اگر مرزا کا نام نہیں لوگے لوگ آپ کو نہیں سنیں گے۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی آپ مرزا صاحب سے یہ بات کر لیں کہ آپ ہمارے علماء کا نام لے کر ان کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ آج آپ چھوڑ دیں تو ان کے فالورز آدھے سے زیادہ کم ہو جائیں گے، زیرو پہ آ جائے گا۔ اصل تو ان کی دکان چلی اس بات پر رہی ہے، اور نوجوان مائل ان کی طرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ بڑی دلچسپ باتیں اور بڑی جو ہے دھڑلے سے تمام علماء کے خلاف بات کرتا ہے، اور اپنی طرف سے گویا کہ بہت بڑی دلیل پیش کر رہا ہوتا ہے، اور 12 کہہ رہا ہوتا ہے دیکھا میرا دماغ کہاں گیا۔ تو بھئی الحمدللہ اگر ان کے پاس دماغ ہے تو ہمارے پاس بھی اللہ نے دیا۔ ہمارے بڑوں کو اللہ نے ہر میدان میں ہمارے بڑوں سے کام لیا الحمدللہ۔ یہ ختم نبوت کی تاریخ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے ہمارے بڑوں سے کام لیا۔ 1974 میں ہمارے آئین میں قادیانی کو کافر قرار دلوایا گیا، اور آج تک وہ اس بات کے معترف ہیں کہ اگر یہ جو ہے پیلی پگڑی والے جب تک پارلیمنٹ میں ہیں، ہمارے کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، تو وہ الحمدللہ علماء دیوبند ہی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کے فالورز کو چاہیے کہ اپنا دماغ کو کھولے کہ مرزا تو باہر آنے کے لیے تیار نہیں، یا تو ان کو لے کے آئے کہ بھئی جن علماء سے آپ بات کر رہے ہیں، جن علماء کے مقابلے میں آپ دلائل دے رہے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ بات کریں۔ جب بات کرنے کی باری آتی تو وہ کہتے ہیں کہ بڑوں ایک دو نام رکھے ہوئے، بس اس نے ان کے علاوہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہی ان کے بھاگنے کی دلیل ہے۔ جو حق پر ہوتا ہو تو ہر ایک سے بات کر لیتے، ٹھیک ہے بھائی، بڑا ہو چھوٹا ہو، بات تو دلیل سے کرنی ہے نا۔ اختلاف تو کوئی ذاتی نہیں ہے، علمی اختلاف ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں میں تو علمی کتابی ہوں۔ تو جب علمی کتابی ہیں تو اگر کوئی چھوٹا دلیل مضبوط لا رہا ہے تو اس کا رد کر لیں۔ بات تو یہی ہے، اور یہی ہمارا دین بتلاتا ہے کہ بھئی اصل تو قوت دلیل ہے، کس کے پاس ہے، وہ بڑا یا چھوٹا اس کی بات لینی چاہیے، جس کے پاس دلیل کی قوت نہیں اس کو رد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اور ہم اس بات پہ فخر سمجھتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تا قیامت تک ہمارے دیوبند کے علماء سے اہل حق کے صف میں ہر میدان میں اللہ کام لیتا رہے، اور اللہ ہمیں بھی اس کے لیے قبول کر لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔